بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں سے ایک انجینئر نامی بندے سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا تھا، آگ لگا دی، وہ شہید ہو گئے، تو اس طرح کا ہے کوئی ہے واقعہ؟ اب وہ بندہ ایک ڈپلومیٹک سے جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس واقعے کو نہیں مانتا، لیکن ایک روایت اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، اور ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پڑھ دیتا ہے۔ دروازہ پھینکا، البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسئلہ نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں جی سنیے کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے، پھر لا بھی دیتی بات اس۔ آج ہم اہل تشیع اور اہل سنہ دونوں مکاتب فکر کے ائمہ، متقدمین امام اور علماء کی آراء اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ کی کوئی حقیقت دین میں ہے یا نہیں۔ اگر اس گفتگو کو کوئی شیعہ ساتھی سنے تو غور سے سنے، آخر تک سنے، اور اس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت اطہار کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا غور ضرور کر لے۔ اچھا، واقعہ اب کچھ یوں ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ تبری کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر کس کا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ جس گھر میں سیدہ بیٹھی ہیں، مولا علی حضرت زبیر جو ایک غیر محرم ہے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں، اور گھر میں جا کر وہاں میٹنگ کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر مجھے پتہ چلا کہ یہاں لوگ جمع ہوں گے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ دھمکی انہوں نے دی، آگ نہیں لگائی، دھمکی دی۔ جھوٹی روایات، ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات کے ساتھ، سندوں کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ حالانکہ یہ پہلے تو بات ہے، یہ واقعہ اتنا سا بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرے صحابہ، نبی کے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، محبت والے تھے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کہتے تھے آگ لگا دوں گا، اب یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ اب دیکھیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں غیر محرم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی ایک غیر محرم کو لے کر سیدہ فاطمہ کے ساتھ میٹنگ کریں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کیا آج آپ کسی غیر محرم فرد کو، آپ کا جاننے والا، آپ اس کو لے آئیں اور اپنی بیوی کے سامنے بٹھا دیں اور کہیں آئیں جی ہم میٹنگ کرتے ہیں، کیا آپ ایسا کریں گے؟ آج کا غیرت مند فرد ایسا نہیں کرتا۔ اور تاریخ میں یہ اگر ملے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، ائمہ اہل بیت اطہار کے امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخی نبی، شیر خدا، وہ ایک غیر محرم فرد کو لے جائیں سیدہ کے پاس جن کے سر کا بال سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، ان کے سامنے حضرت زبیر کو بٹھا دیں اور کہیں آئیں ہم میٹنگ کریں؟ یہ عقل ہی قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کسی کو لے جائیں۔ اچھا، یہاں تک تو تھا تاریخ کی کتابوں میں واقعہ۔ اب آگے دیکھیے، اہل تشیع حضرات کے مکتبہ فکر میں بعد میں آ کے متقدمین جو شیعہ مذہب کے امام تھے، ان کے لوگ تھے، علماء تھے، ان کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ 1000 سال بعد آ کے پھر کتابوں میں یہ کارستانی مزید زور پکڑ گئی۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی دیکھ لیں۔ اب شیعہ حضرات کے وہ مکتبہ فکر، اور پراپر میں یوٹیوب کے اوپر ایک ذاکر ہیں، عالم ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، ان کی میں نے پوری گفتگو سنی، اور سننے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں، اور واقعی کتابوں سے پھر میں نے اس کو تلاش کیا، اور بات ان کے مکتبہ فکر میں ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے لے کر آتے ہیں ساتھ۔ یہ میرے سامنے ہے کتاب جلاء العیون علامہ باقر مجلسی کی، یہ ملی کتب خانہ ایران کی مطبوعہ ہے۔ اس کے اوپر صفحہ نمبر 248 سے 250 تک یہ ساری سٹوری انہوں نے نقل کی ہے علامہ باقر مجلسی نے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بندے لے کر آتے ہیں، اور وہ ذاکر صاحب کی گفتگو اگر میں اٹیچ کروں تو کہتے مولا علی قرآن جمع کر رہے تھے،
مولا علی اپنے گھر میں تھے اور گھر کے کمرے میں آپ قرآن جمع کر رہے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں اوے باہر آؤ, دروازہ کھولو. مولا علی کوئی جواب نہیں دیتے. تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگتے ہیں. گھر میں ایک باندی ہے, گھر میں مولا علی ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے, مولا علی قرآن جمع کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ آ کے دروازے کو تھام لیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ لگا دیتے ہیں دروازے کو, نعوذ باللہ. وہ حکم دیتے ہیں, غلام آگ لگا دیتا ہے. اب وہ آگ لگ جاتی ہے, سیدہ فاطمہ نے پھر دروازے کو تھاما ہوا ہے, مولا علی قرآن جمع کر رہے ہیں. اب آپ یعنی سٹوری سنیں کہ مولا علی قرآن جمع کر رہے ہیں. تو جب وہ دروازے کو آگ لگ جاتی ہے, حضرت عمر ٹھوکر مارتے ہیں, دروازہ آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیٹ مبارک پر گرتا ہے. آپ کے پیٹ میں ایک شہزادہ ہوتا ہے محسن, وہ شہید ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جا کر مولا علی کو پکڑتے ہیں. اب اگلے لفظ نعوذ باللہ سنیے گا. اب صفحہ نمبر 250 کے اوپر ہے. علامہ باقر ملی سے لکھتے ہیں پس آ کا فنا ریس مانی در گردن آ حضرت انداختند و بسوئے مشد کشیدند. وہ آتے ہیں, مولا علی کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں نعوذ باللہ, اور ان کو گھسیڑ کے مسجد کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ علی بیعت کرو. اور یہی بات یہ دوسری کتاب ہے رجال الکشی, یہ بھی اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 69 ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باب میں 16 نمبر روایت اس کے اندر ہے کہ مولا علی کے گلے میں انہوں نے رسی ڈال دی. اچھا اب یہاں دیکھیں, غور کریں. پہلی تو بات ہے دروازے پر ٹھوکریں لگ رہی ہوں. آج آپ کے دروازے پر ٹھوکریں لگ رہی ہوں, کوئی بندہ دروازے کو زور زور سے توڑ رہا ہو, نوک کر رہا ہو, آپ گھر میں ہوں, کیا آپ اپنی خواتین کو, ماں بہن بیوی بیٹی کو اجازت دیں گے کہ وہ جائے اور جا کے دروازے کو تھام لیں؟ آج کل کے دور میں کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اور یہاں پر سٹوری میں صرف عوام الناس کی ایک واہ سمیٹنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ مولا علی گھر میں ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جا کے دروازہ تھاما ہوا ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اب دروازے پر ٹھوکریں لگ رہی ہیں, سیدہ نے تھاما, مولا علی اندر قرآن جمع کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری بات, پیٹ میں شہزادہ تھا, شہزادہ یعنی وہ ٹھوکریں لگتی رہیں, آگ لگ گئی, مولا علی نہیں آئے, تشریف لائے, وہ اندر رہے. نعوذ باللہ, یہ تو واقعہ عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو. اس کے بعد دروازہ گرا, پیٹ پہ لگا, پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. اچھا اب یہاں پر چھوٹی سی بات دیکھیے, پیٹ میں بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے. امام حسن پیدا ہوئے, حدیث میں آتا ہے, اہل شیعہ اور اہل سنت دونوں کتابوں میں, رسول اللہ تشریف لائے, فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب, سمیتہ حربا, مستدرک امام حاکم کی صحیح حدیث ہے, میں نے حرب نام رکھا ہے. فرمایا نہیں, حاضر الحسن, اس کا نام حسن ہے. امام حسین پیدا ہوتے ہیں, حضور تشریف لاتے ہیں, علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب, فرمایا نہیں, اس کا نام حسین ہے. اور فرمایا الحسن والحسین عثمان من اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی نام ہے, اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک سنبھال کے رکھے تھے جنت کے غلاف میں, پردوں میں. اللہ نے مجھے میرے شہزادوں کے لیے گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے جنت سے. نام رکھے جاتے ہیں جب شہزادے دنیا پہ آ جائیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ پیٹ میں شہزادہ تھا, اس کا نام محسن تھا, پیٹ میں تو بچوں کا نام ہی نہیں رکھا جاتا. تو لہٰذا یہاں سے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, یہاں سے بھی اس واقعے کی قسم کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. آگے چلیے, اس کی بیک گراؤنڈ میں عرض کرتا ہوں اہل تشیع سے بھی اہل سنت سے بھی. اب اس کے بعد اگلی بات, ہمارا ایمان ہے حیدر کرار, مولا علی شیر خدا, شیر یزداں, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. آپ لڑ رہے ہیں جنگ, فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے, کہتا ہے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کائنات میں اگر کوئی جنا ہے تو علی ہے. سبحان اللہ, یہ جنا ایک پنجابی کا لفظ ہے, بڑا مزیدار. اگر کوئی یعنی دلیر ہے, جس میں پنجابی میں کہتے ہیں کوئی جنا ہے, تو فرمایا وہ علی ہے. اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار ہے. ایک طرف یہ کہنا شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, اور دوسری طرف کہنا کہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے مدینے کے گلیوں میں. کیا یہ نعوذ باللہ مولا علی کی توہین نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ ان کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن مولا علی ہم سے یہ پوچھیں گے نہیں, ایک طرف تو تم مجھے شیر خدا کہتے تھے اور دوسری طرف تم اپنا یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ میرے گلے میں رسیاں ڈال کے لوگوں نے مجھے گھسیٹا. میرا ایمان کم از کم یہ ہے کہ کائنات میں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈالے, جس کو مصطفیٰ اپنا شیر کہہ دیں, اللہ کا شیر کہہ دیں, جو رسول اللہ کے شیر ہوں, ان کے گلے میں کون کیسے رسی ڈال سکتا ہے؟
تو لہٰذا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہم صحابہ کرام کے ان کی بغض کی آڑ میں یا اپنے مسلک کی آڑ میں یا اپنے لوگوں کی اندھی تقلید میں اہل بیت اطہار یا اصحاب رسول کی گستاخی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ اب آئیے اس بات کی طرف کہ وہ علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کہتا ہے جی اہل سنت کے گلے میں ایک روایت پھنسی ہوئی ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی. اب دیکھ لیتے ہیں کیا پھنسی ہوئی ہے. روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر 38200 ہے، کتاب المغازی، باب ما جاء فی خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ. اب اس کے اندر واقعہ ہے کہ جب بیعت ہو رہی تھی، وہی واقعہ وہی کہانی کہ حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہ میٹنگ کر رہے ہیں. حضرت عمر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے رسول اللہ کی بیٹی، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کے والد سے تھی، اب اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عقیدت و احترام محبت آپ سے ہے، میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں لوگ جمع نہ ہوں نہیں تو میں آگ لگا دوں گا، ان کو کہوں آگ لگا دیں. دھمکی دی، اتنی بات. اب اس کی سند دیکھیں، الاسناد من الدین، سند دین سے. اب اس کی سند دیکھیں، سند بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن بشر، امام بخاری کے استاد عبد الرزاق روایت کرتے ہیں محمد بن بشر سے. وہ روایت کرتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن عمر، دوسرا راوی عبید اللہ بن عمر. تیسرے راوی حدثنا زید بن اسلم، زید بن اسلم عن ابیہ، چوتھے راوی حضرت اسلم. اب دیکھیں، پہلا راوی محمد بن بشر، دوسرا راوی عبید اللہ بن عمر، تیسرا راوی زید بن اسلم، چوتھے راوی اسلم. اب اسلم اس واقعے کا مرکزی راوی ہے جو اس واقعے کو بیان کرتا ہے. اور یہ اسلم کون ہے؟ یہ اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ واقعہ پیش کب آیا؟ آقا کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے 10 ہجری کے بعد ربیع الاول شریف کے مہینے میں آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ان دنوں میں بیعت ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور واقعہ یعنی پیش آ رہا ہے 11 ہجری میں، 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. اور یہ جو اسلم اس واقعے کو بیان کر رہا ہے یہ اس وقت مدینے میں تھا ہی نہیں. اب یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کا غلام ہے. تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تاریخ الکبیر امام بخاری کی، اس کی دوسری جلد ہے، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 24 ہے، یہ امام بخاری کی ہے. اس کے اندر ابن اسحاق کہتے ہیں بعث ابو بکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سنۃ 11، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو 11 ہجری میں بھیجا. فاقام للناس الحج، لوگوں کو حج کروائیں، جا کے حج کی نماز پڑھائیں، خطبہ دیں. اب واقعہ ہوا 11 ہجری ربیع الاول میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں ذوالحج کے مہینے میں، وابتاع فیہا اسلم، اور حج کے مہینے میں جا کے وہاں سے اسلم غلام کو خرید کے لاتے ہیں. جس وقت جو بندہ یہ واقعے کو بیان کر رہا ہے یہ تو اس وقت مدینے آیا ہی نہیں تھا، یہ تو اس ٹائم مسلمان بھی نہیں تھا. اس نے کلمہ پڑھا ذوالحج میں، اس کو 8 مہینے بعد خریدتے ہیں مکہ سے جا کے حضرت عمر. اب جو 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہے مکے میں، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں 8 مہینے پہلے نا ایسے ہوا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا میں آگ لا دیں گا. اللہ اکبر. مدینے میں جو صحابہ تھے ایک بھی صحابی نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا. دنیا کائنات کی کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسن سے، امام دیکھیں اگر امام حسن و امام حسین کی امی جان کے شکم اطہر پر دروازہ گرا ہوتا کیا وہ ساری زندگی اس کا ذکر نہ کرتے؟ آج ہماری ماں کے ساتھ، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، ہم قبر کی دیواروں تک اس کے نام کی مذمت کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ وہ بڑا برا تھا، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا. مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ سیدہ کائنات رسول اللہ کی لخت جگر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو، نعوذ باللہ امام حسن حسین کی والدہ ماجدہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو، ساری زندگی انہوں نے کبھی بیان نہ کیا. اور اہل تشیع حضرات کی کتابیں حدیث یا تاریخ کی، ان کتابوں میں ایک روایت بھی امام حسن حسین یا مولا علی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہو کہ حضرت عمر نے ہماری امی جان پہ دروازہ گرایا تھا، یہ دھمکیاں دی تھی. ہے ہی نہیں. یہ واقعہ تو گھڑا ہی بعد میں گیا ہے اور جھوٹا واقعہ ہے. اب دیکھ لیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. اب جو واقعہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے جو وہاں پر تھا ہی نہیں اور 8 مہینے بعد آیا ہے مدینے میں اور آ کے بیان کر رہا ہے. اس وقت جو مدینے میں اصحاب تھے ان میں سے ایک صحابی نے بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا. اب دیکھیں، اب دوسری روایت دیکھ لیجئے، انصاب الاشراف تاریخ کی کتاب ہے، اس کی روایت، اس کے اندر بھی ایک روایت ہے. اب اس روایت کے اندر مرکزی راوی یہاں پر تھا اسلم حضرت عمر کا غلام. انصاب الاشراف کی روایت میں مرکزی راوی ہے سلیمان بن تیمی اور ابن عون.
یہ پیدا ہوا ہے، ابن عون پیدا ہوئے ہیں 64 ہجری میں، 64 ہجری میں، واقعہ ہوا ہے 11 ہجری میں۔ اب جو بندہ اس واقعے کے 53 سال بعد 53 ایئرز لیٹر پیدا ہو رہا ہے، وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، یعنی وہ 50 سال بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں آج سے 53 سال پہلے اپنا حضرت عمر نے نا دھمکی دی تھی۔ اللہ اکبر، 50 سال بعد الہام ہو گیا۔ اور تاریخ طبری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر مرکزی راوی زیاد بن قلیب ہے، اور یہ بھی حضرت عمر سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یہ بھی روایت جعلی ہے، ضعیف روایت۔ اور طبرانی معجم الکبیر، وہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی وہ ایک اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، کہتے 40 کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا، 40 کتابوں سے کہ حضرت عمر نے وہ دھمکیاں دی تھیں اور آگ لگائی تھی، اور میں نے وہ 40 منٹ اپنا سنی ہے ان کی تقریر۔ خیر وہ اس میں وہ کہتے ہیں اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے۔ وہ کوئی کتاب انہوں نے کھول کر پڑھنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ اچھا انہوں نے ایک بات کی، یہ 2 باتوں کا تو جواب ہو گیا، دھمکی دی تھی وہ بھی میں نے عرض کر دیا، جعلی روایتیں ہیں طبری انصاب الاشراف کی۔ ایک بات انہوں نے اور کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر آخری عمر میں وہ کہتے تھے جی ہم پچھتاتے تھے کہ کاش ہم نے حضرت فاطمہ کا دروازہ نہ جلایا ہوتا۔ اچھا اس میں حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ بھی اور ہیں، انہوں نے پڑھے نہیں، خیر میں بھی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے حوالہ دیا تھا طبرانی کا، طبرانی معجم الکبیر کا۔ اب طبرانی معجم الکبیر کی روایت کا مرکزی راوی، اس کا مرکزی راوی ہے علوان بن داؤد البجلی، اور امام بخاری کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ 40 روایتیں جعلی۔ اب میں کہوں کہ شیعہ حضرات کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے، 40 کتابیں میں دکھا دوں اور روب ڈال دوں کتابوں کا، پڑھ کے ایک بھی نہ سناؤں تو علمی میدان میں تو یہ بالکل ایک مذاق سمجھا جائے گا۔ تو خیر یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں یہ تاریخ کی کتابوں میں جتنی روایات تھیں یہ سب ضعیف، ناقابل قبول، مردود اور موضوع اور گھڑی ہوئی جعلی روایات ہیں، جسے بعد میں آ کے لوگوں نے گھڑ گھڑ کے تاریخ کی کتابوں میں شامل کیا۔ کسی ایک صحابی رسول سے واقعہ منقول نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیے اہل تشیع حضرات کے مکتبہ فکر پہ کہ شیعہ حضرات کے پرانے امام کیا کہتے ہیں اس واقعہ کے بارے میں۔ اہل تشیع حضرات میں سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم بن قیس العامری الہلالی، اس بندے نے اپنی کتاب میں لکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 450 سال بعد آیا، یعنی زمانہ نبوت، زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بھی بعد جا کر یہ بندہ آتا ہے جس کا نام سلیم بن قیس العامری الہلالی ہے۔ یہ اپنی کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے آگ لگا دی تھی۔ تمام اہل تشیع حضرات غور کریں اور آپ اپنے علماء سے رجوع کریں، پوچھیں اس بات کو، کیا اہل تشیع مکتبہ فکر میں اس روایت کی سند مولا علی تک ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث میں، اہل تشیع حضرات کے ذخیرہ حدیث یا ذخیرہ تاریخ میں ایک روایت بھی ملتی ہے؟ انشاءاللہ آپ کو کوئی عالم اس بات کا مثبت میں جواب نہیں دے گا، اس بات میں اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ واقعات شیعہ حضرات کے ہاں بھی 400 سال بعد گھڑا گیا ہے، اور آپ کے علماء نے، شیعہ علماء نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ آگے دیکھیے۔ اچھا یہ کتاب ہے سلیم بن قیس العامری الہلالی کی، الفہرست لابن ابن ندیم، امام ابن الندیم شیعہ عالم ہیں، صفحہ نمبر 307 ہے، بیروت کی مطبوعہ کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں سلیم بن قیس العامری کے بارے میں، کہتے ہیں اس کی ایک کتاب ہے ورواہ عباد بن ابی عیاش لم یروا غیرہ، اور اس کتاب کو اس بندے سے روایت کرنے والا اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک شاگرد ہے جس کا نام ابان بن عیاش ہے، ابان بن ابی عیاش، اور اس کے علاوہ اس کتاب کو کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور یہ جو ابان بن ابی عیاش ہے یہ بھی شیعہ سنی کے نزدیک ضعیف راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، بندہ بھی جعلی، کتاب بھی جعلی، آگے اسٹوڈنٹ بھی جعلی۔ آگے دیکھیں خلاصۃ الاقوال، علامہ ہلی کی کتاب ہے، ابو منصور الحسن بن یوسف الحلی، المتوفہ 726 ہجری، راوی نمبر 1280 کے تحت علامہ ہلی لکھتے ہیں ابان بن ابی عیاش کے بارے میں فرماتے ہیں ضعیف جدا، یہ بندہ انتہا درجے کا ضعیف راوی ہے، اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ شیخ مفید تصحیح اعتقادات الامامیہ، پیج نمبر 149 کے اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وما ما تعلق به ابو جعفر من حدیث سلیم الذي راجع فيه الى الكتاب المضاف اليه بروايه ابان بن ابي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان هذا الكتاب غير موثوق به۔ شیخ مفید فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے نا یہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کی کتاب کا، کہتے ہیں اس کتاب میں کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن وہ کتاب ثقہ نہیں ہے،
پتہ نہیں وہ کتاب اس نے لکھی بھی ہے کہ نہیں. کمال نہیں ہو گئی؟ 400 سال بعد یہ بندہ ایک واقعے کو لکھتا ہے کتاب میں, اور علماء اہل تشیع فرماتے ہیں وہ کتاب پتہ نہیں اس کی ہے بھی کہ نہیں, کہ ابان بن عیاش نے گھڑ کے دے دیا یا کسی نے جڑ کے اس کے نام لگا دی, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تیسرا حوالہ کتاب الرجال علامہ ہلی کی, صفحہ نمبر 414 ہے, الجزء الثانی ہے, باب الحمزہ کے تحت, تہران کی مطبوعہ. ابان بن ابی عیاش کے بارے میں فرماتے ہیں ضعیفن, وہ راوی ضعیف ہے, جھوٹا ہے, بالکل کمزور ہے. اور کہا گیا ہے انہو کان وضع کتاب سلیم, یہ ابان بن ابی عیاش جو ضعیف راوی ہے اس نے سلیم کی کتاب گھڑی ہے. سلیم نام کا تو بندہ ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, کمال ہو گئی. جس کی طرف یہ بات منسوب ہے وہ بندہ وجود ہی نہیں ہے اس کا. آگے مزید سنیے. اب چوتھا نقد الرجال, مصطفیٰ بن حسین الحسینی شیعہ عالم ہے, پہلی جز ہے, سب پیج نمبر 39 کے اوپر. ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف, راوی ضعیف ہے. لا یلتفت الیہ, اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. ونصب وضع کتاب سلیم بن قیس الیہ, اور سلیم بن قیس کی کتاب کا گھڑنا اسی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. سلیم بن قیس نام کا بندہ ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس جب بندہ ہی نہیں اس کی کتاب کیسے ہوگی؟ یہ ابان بن ابی عیاش نے کتاب لکھی اور اس میں یہ واقعہ ڈال دیا کہ یہ حضرت عمر نے تو گھر جلایا تھا, اور کہہ دیا کہ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی. ذرا وزنی سا اس نے بھی نام بتایا تاکہ ذرا روب ڈال جائے. اس نے کتاب لکھی اور کتاب اس نے مجھے دی, اور مرنے سے پہلے کہہ گیا یہ امت کو دے دینا. اچھا, وہ بندے کا ہمسایوں کو بھی نہیں پتا, اس کا والد کون تھا, والدہ کون تھی, کوئی پتہ نہیں ہے, اور وہ کہاں رہا ساری زندگی کوئی پتہ نہیں ہے. اس نے کتاب کہاں لکھی کوئی پتہ نہیں, جاتے جاتے اس کو بس دے گیا, غار سے نکلا اور دے گیا کہ بس تو دے دینا امت کو, اس نے دے دی. اب یہ بات بھی جھوٹی ہے. پانچواں حوالہ رجال توسی کے اندر راوی نمبر 1264 کے تحت لکھا ہے ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے. اور الرجال ابن دغائری کے اندر علامہ ابن دغائری کہتے ہیں کہ کتاب سلیم بن ابی القیس کی کتاب جو ہے یہ اس نے گھڑی ہے ابان بن ابی عیاش نے, یہ کتاب بالکل درست نہیں ہے. اب دیکھ لیں, کتاب بھی جعلی, بندہ بھی جعلی. بندے کے جعلی ہونے پہ سن لیجیے خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی صفحہ نمبر 162 کے اندر کہتے ہیں وکان اصحابنا یقولون ان سلیمان لا یعرف, ہمارے اصحاب کہتے ہیں سلیم کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ بندہ کون تھا, اور نہ ہی کسی کتاب کے اندر کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. والکتاب موضوع, اور اس کی کتاب گھڑی گئی ہے. وہ کتاب بالکل جھوٹی کتاب ہے. یہ شیعہ علماء فرما رہے ہیں, متقدمین علماء, پہلے علماء. اور روضات الجنان میں علامہ باقر موسوی نے بھی یہ بات لکھی, الرجال ابن دغائری کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی. وہ فرماتے ہیں وکان اصحابنا یقولون ان سلیمان لا یعرف ولا ذکر فی خبر والکتاب موضوع لا مزید فی. کتاب جعلی ہے, بندہ بھی جعلی ہے. اس نام کا تو بندہ شیعہ تاریخ میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. کتاب بھی جھوٹی, کتاب کا مصنف بھی جھوٹا, اور جس نے گھڑی اہل تشیع حضرات کے نزدیک وہ بھی جھوٹا. اب دیکھ لیں, یہ اس واقعہ کی حقیقت تھی. اہل سنت کی جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی روایت جھوٹی, اور اہل تشیع حضرات کے متقدمین پرانے علماء انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ جھوٹی. اب 1200 سال بعد آ کے بندہ کو کتاب میں لکھ دے کہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا, آگے لگا دی گئی, تو کیا یہ بات مانیں گے کہ ہم پرانے متقدمین علماء نے جو تصریحات کر دی ان کو مانیں گے؟ اہل تشیع حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں غور کریں. ایک وہ بات ہے جو آج کل کے ذاکرین علماء آپ کو بتا رہے ہیں کہ بس یہ ہو گیا جی, آپ کم از کم اپنی پرانی کتاب ان حوالہ جات کا مطالعہ کیجیے. اور قرآن کے اصولوں پر, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, آپس میں رحم دل تھے, محبت کرنے والے تھے, اور یہ کہہ رہے آگ لگائی جا رہی ہے. اب یہاں پر کچھ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر یہ واقعہ اہل تشیع حضرات کے ہاں سچا ہے تو یہ واقعہ اصول اربع کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ یعنی آپ کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعہ نہیں آیا. یہ واقعہ 400 سال بعد لکھا گھڑا گیا ہے. اور اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے, کیا مولا علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی ایک مرتبہ اس واقعے کا ذکر کیا؟ اگر آج ہماری ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو, ہم تو اس کا ذکر کرتے ہیں, لوگوں میں مذمت کرتے ہیں, فلاں بندہ اس طرح, فلاں اس نے اس طرح کیا, یہ ظالم ہے. مولا علی نے ساری زندگی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام حسن حسین کی والدہ کے ساتھ یہ نعوذ باللہ اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہوتا تو آپ نے ساری زندگی کیا امام حسن حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک نے اس واقعے کو ذکر کیا؟ نہیں کیا. اور اس کے بعد دیکھ لیجئے 12 اماموں میں سے 12 ائمہ کرام اور اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کسی ایک فرد نے ساری زندگی اس واقعے کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس واقعہ کی اصل ہے ہی نہیں.
یہ واقعی جھوٹ تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے لے کر سلیم بن ابی القیس تک درمیانی عرصہ 400 سال کا عرصہ، اس درمیان کے عرصے میں کسی ایک بندے نے اس واقعے کو بیان کیا نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ گھڑے 400 سال بعد گیا ہے۔ اور اس کے بعد درایتاً دیکھیں وہ عرب جو چھوٹی چھوٹی بات پہ تلوار اٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ ایک یہاں تک آتا ہے زمانہ جاہلیت کے، یہاں تک آتا ہے کہ ایک شتر مرغ کے انڈے توڑ دیے کسی نے، شتر مرغ کے انڈے توڑنے سے جنگ لگ گئی، 2 قبیلے ذبح ہو گئے۔ یہ حال تھا عربوں کا، جن عربوں میں اتنی غیرت و حمیت تھی کہ ایک پرندے جانور کے انڈوں سے، اس کے بچوں کے قتل کرنے سے، اونٹنی ذبح کر دینے سے بغیر اجازت کے جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ کیا رسول اللہ کی دختر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے یہ واقعہ پیش آیا، خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو عباس، انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ اہل عرب کے اندر یہ معاملہ تو بڑا حساس تھا، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو وہ تلوار ضرور اٹھاتے۔ اب تلوار کیوں نہ اٹھائی، میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ ایسا واقعی کوئی نہیں ہوا، تلوار وہ کیسے اٹھاتے؟ کیا گھر میں خاوند کی موجودگی کے دوران بیوی اور ایک باندی ہو، بچے ہوں 2، 7-8 سال کے امام حسن و حسین اس وقت تھے؟ آج ہمارے گھروں میں حال یہ ہے، دروازے پر اگر دستک ہو، 7-8 سال کا بچہ ہو، ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا جاؤ باہر دیکھاؤ۔ بچے میں 7-8 سال کے بچے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، وہ دروازہ کھول کے دیکھ لے، پوچھو کون ہے، کوئی پیغام لا، اتنا ہوتا ہے بچہ۔ لیکن امام حسن و حسین عمر مبارک 7-7، 8-8، 9-9 سال ہیں، آپ دروازے پر نہیں جاتے، باندی ہے وہ نہیں جاتی، مولا علی رضی اللہ عنہ گھر میں ہوں، دروازے پہ نہ جائیں، اور سیدہ دروازے کو تھام لیں۔ کیا یہ سیدہ کائنات کی گستاخی نہیں کی جا رہی؟ اور پھر دروازے کو آگ لگ گئی ہو، ٹھوکریں لگ رہی ہوں، دروازہ گر جائے، مولا علی اندر سے نکل کر سیدہ کائنات کی مدد کو نہ آئیں، کیا یہ مولا علی کی گستاخی نہیں ہے؟ اور پھر مولا علی کو شیر خدا کہا جائے، اور ساتھ یہ ممبروں پر سنایا جائے کہ ان کی گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو مدینے کی گلیوں گھسیٹا گیا، کیا یہ مولا علی کی شیر خدا ہونے پر، کیا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کی بہادری پر، آپ کی جرأت پر حرف نہیں آتا؟ کیا یہ اس کی گستاخی نہیں ہو رہی؟ کیا یہ واقعہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابوبکر صدیق فرماتے لوگوں اہل بیت اہل بیت اطہار کے بارے میں رسول اللہ کی اہل بیت حضور کی نسبتوں کا احترام کیا کرو، معاملات کے اندر ہر معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو اذیت ہو، جس سے ان کو تکلیف ہو، جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابوبکر یہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن آتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت عمر کسی کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، حضرت امام حسن آئے، دیکھ کر واپس چلے گئے، عبداللہ بن عمر کھڑے تھے باہر، تو بعد میں حضرت عمر نے فرمایا کہ امام حسن واپس کیوں چلے گئے؟ اور گئے امام حسن کے گھر، حضرت عمر جاتے ہیں، دروازہ دستک دیتے ہیں، امام حسن باہر تشریف لاتے ہیں، شہزادے آپ آئے تھے، اندر کیوں نہیں آئے؟ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ میٹنگ کر رہے تھے کسی کے ساتھ، آپ کے شہزادے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ اگر آپ کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے کیسے ہوگی؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے سر کی پگڑی امامہ اتارا، امام حسن کے قدموں پہ رکھ دیا اور رونے لگے، اور فرمایا بیٹے میرے بیٹے کا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ کہاں عبداللہ بن عمر، کہاں آپ؟ میرے سر پر جو بال بھی آئے ہیں، یعنی مجھے اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے نانا کے صدقے عطا فرمائی، جو حضرت عمر امام حسن کے قدموں میں اپنی پگڑیاں رکھیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ ان کو ایسی بات بھی نہ کہنا جس سے ان کو اذیت ہو، اور جو ابو بکر امام حسن و حسین کے لیے اپنا ممبر چھوڑ دیں، کیا وہ ان کے دروازے پر آگ لگائیں گے؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور رحماء بینہم کی اصلی تصویر ان محبت والے واقعات میں نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ جعلی ہے، جھوٹ ہے، جسے گھڑا گیا تھا اسلام میں رکھنا ڈالنے کے لیے۔ اہل تشیع اور اہل سنت حضرات دونوں ائمہ، دونوں مسالک کے تمام علماء کے ہاں بالاتفاق متقدمین جمہور اماموں کا مذہب ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کا مقام سمجھنے کی، کسی بھی طرح سے ان کی بے ادبی گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔